السلام علیکم ناظرین، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم جس ایک سوشل ایشو کے اوپر بات کرنے جا رہے ہیں، یہ میرے خیال میں ہم سب لوگوں نے فیس کیا ہے، انکلوڈنگ می۔ آپ لوگوں نے بھی فیس کیا ہوگا اس کو۔ یہ ایک ایسا ہماری سوسائٹی کا ناسور ہے جس نے بہت ساری خواہشات کو جو ہے وہ سینوں میں دفن رہنے دیا ہے، اور یہ خواہشات لوگوں کی پوری نہ ہو سکیں اور صرف خواہشات کی حد تک ہی رہیں، کیونکہ ایک بات ہمیشہ سے سننے میں آتی ہے، آپ نے بھی یقیناً سنی ہوگی اور ہم نے بھی سنی ہے کہ جی لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ جو لائن ہے، ایک ٹیگ لائن لوگ کیا کہیں گے، یہ ایک ایسا سوشل پریشر ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی زندگیاں جو ہیں وہ برباد کی ہیں۔ بہت سارے لوگوں کو اس ایک جملے نے، 3 لفظوں نے پریشان کیا ہے اور ان کی زندگیوں کو ہلا کے رکھ دیا ہے۔ مطلب کہ جو لوگ اپنی خواہشات کو صرف اپنے سینوں میں، اپنے دماغوں تک ہی رکھ سکتے ہیں اور ان کو پورا ہی نہیں کر سکتے، ان کی امپلیمنٹیشن نہیں کر سکتے، کیونکہ ان پہ یہ پریشر ہمیشہ رہتا ہے کہ جی اگر وہ کر لیں گے تو لوگ کیا کہیں گے، کہ ایسے کیوں کیا ہے، یہ کس کے لیے کیا ہے۔ تو دیر آر سو مینی کویسچنز ریلیٹڈ ٹو دس ٹاپک۔ تو یہ جو سوشل ایشو ہے، اس پہ بڑی ڈیبیٹ کرنے کی ضرورت ہے ہمیں، کیونکہ اس ایشو نے بہت سارے لوگوں کے خواب جو ہیں ان کو ختم کیا ہے۔ ان کے خواب چکنا چور ہوئے ہیں اور وہ حقیقت کا کبھی روپ ہی نہیں دھار سکے، کیونکہ ان کے راستے کی رکاوٹ یہ ایک جملہ ہی رہا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ اب اس ایک جملے نے جو ہے وہ بہت ساری زندگیوں کو متاثر کیا ہے، جیسے کہ آپ اگر فرض کریں کہ ایک انسان، وہ لڑکا ہے خواہ یا لڑکی ہے، اس کی آواز نیچرلی بہت اچھی ہو اور وہ اچھا میوزک جانتا ہو، یا وہ اچھا میوزک کمپوز کر سکتا ہو، گا سکتا ہو، اور وہ اپنا جو کریئر ہے اسے پرسو کرنا چاہتا ہو اگر ایز اے سنگر، تو لیکن اس کے راستے میں بہت ساری رکاوٹیں آئیں گی، اس کے پیرنٹس، اس کی فیملی، اس کے میں بھی دوست بھی اس کو یہاں تک کہیں گے بھئی لوگ کیا کہیں گے، اگر تم اس پیشے میں آ گئے تو لوگ تو تمہیں کچھ بھی کہیں گے، تو یہ تو ایکسیپٹیبل نہیں ہے ہمیں، تم نہیں یہ کر سکتے۔ تو اس طرح وہ جو ہے وہ اپنے ایک نیچرل، جو اس کا نیچرل ٹیلنٹ ہے، اس کا وہ ٹیلنٹ ویسٹ ہو جاتا ہے اور وہ کسی اور راستے پہ لگ پڑتا ہے جو اس کا پیشن بھی نہ ہو میں بھی۔ اور اسی طرح اب سوشل پریشرز ہوتے ہیں ڈفرینٹ۔ آپ ایک فیمیل کی اگزامپل لیں کہ اس کے پیرنٹس کی طرف سے اس کے اوپر ایک پریشر ہوتا ہے کہ جی اس نے گھر کے کام کاج سیکھنے ہیں، اس کو لازمی گھر کے کام کاج آنے چاہیے، اور اس کی کیا ریزن ہے، ادروائز وہ کہیں پہ اگر جاتی ہے یا کسی فیملی میں ایڈجسٹ ہوتی ہے، شادی ہوتی ہے اس کی، تو اس کے پیرنٹس کو مطلب ایک یہ بات جو ہے اس کا پریشر ہوتا ہے کہ لوگ کیا کہیں گے، کہ جی اس کو کیا کام کرنا نہیں آتا یا اس کو کوئی سلیقہ نہیں ہے۔ تو ان ساری چیزوں کا ایک پریشر جو ہے یہ اس ایک جملے کی وجہ سے جو ہے یہ کئی لوگوں کو جو ہے خراب کرتا ہے۔ اور اگر اس کے علاوہ ہم بات کریں، ایک بندہ آپ فرض کریں، وہ کہتا ہے کہ جی میں فیشن ڈیزائنر بننا چاہتا ہوں اور میری خواہش ہے کہ میں فیشن ڈیزائنر بنوں، اور اپنے کریئر کو جو ہے وہ اس میں پرسو کروں فردر، اپنے کریئر میں جو ہے آگے ایز ایک ڈیزائنر میں چلوں لے کے، اور نئے نئے کپڑے اور نئے نئے جوتے ڈیزائن کروں۔ لیکن اس کے راستے کی رکاوٹ بھی یہ ہے کہ اس کے جو سوسائٹی پریشر ہے، اس کے پیرنٹس بھی ہو سکتے ہیں، بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، اس کے دوست بھی ہو سکتے ہیں، وہ اسے کہیں گے بھائی تم کیا یہ سادہ سا درزی کا کام سیکھنے لگے ہو، یہ لوگ کیا کہیں گے، وہ کیا باتیں کریں گے لوگ۔ تو اس طرح یہ جو رکاوٹیں ہیں یہ اس کو کبھی بھی آگے نہیں بڑھنے دیں گی، اور وہ کبھی بھی ترقی نہیں کرے گا۔ ظاہر ہے اس کا جو ایک انٹرنل بلڈ، اس کی ایک پیشن ہے اور اس کا اس چیز کے لیے، اور اس کی ایک ٹیلنٹ ہے وہ جو اس کے اندر فیڈ ہے نیچرلی، وہ اگر اس پہ ہی کام نہیں کرے گا تو ڈیفینیٹلی وہ کبھی اپنی ترقی نہیں کرے گا، اور پھر وہ خواہ کسی اور کام میں بھی اگر جائے گا یا فیلڈ چینج کرے گا تو وہ کبھی بھی اپنی ڈیولپمنٹ نہیں اس طرح کر سکتا، کیونکہ اس کا دل ہی نہیں اس چیز کے اندر ہوگا، اور وہ پوری یکسوئی کے ساتھ وہ کام نہیں کرے گا، وہ اس طرح پراپرلی نہیں چل سکے گا اس فیلڈ کے اندر۔ بھئی لوگ کیا کہیں گی، بات تو یہاں تک بھی ہے کہ اب اگر ایک لڑکا جو ہے اس کو اگر کوئی لڑکی اپنی کلاس فیلو یا جو بھی اس کی کوئی دوست ہے اگر وہ پسند آ جاتی ہے اور وہ ان کی کاسٹ سے باہر ہے، آؤٹ آف کاسٹ ہے وہ ان کی، تو لڑکے کے
والدین کو بھلے اپنے لڑکے کی پسند پہ پورا یقین ہو، لیکن وہ سوسائٹی کے پریشر سے، اپنی فیملی کے پریشر سے، دوستوں کے پریشر سے، بہت ساری اور چیزوں کے ایک مکس پریشر سے جا کر جو ہے وہ یہی کہیں گے اپنے بیٹے سے کہ بیٹا لوگ کیا کہیں گے۔ تو یہ ساری چیزوں کے ساتھ ہمیں رہنا ہے اور ہمیں ان کو انکاؤنٹر کرنا ہے، تبھی ہم اپنے معاشرے کے اندر ایک مثبت تبدیلی لا سکتے ہیں۔ نہ جانے کتنے لوگوں کے سپنوں کو چکنا چور کیا، کتنے خوابوں کو جو ہے اس نے برباد کیا۔ یہ ایک جملہ جو ہے یہ ہماری زندگیوں کو کھا گیا ہے، ہماری زندگیوں کو اس نے جھنجھوڑ کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ہم سب لوگ، میں آپ، ہم سب لوگ اس سوسائٹی کا حصہ ہیں، اور یہ سوسائٹی ماڈرنائزیشن کے باوجود جو ہے اسی ایک چکر میں پھنسی ہوئی ہے، اور وہ چکر یہ ہے کہ جی سوسائٹی کا جو پریشر ہے اور یہ جملہ جو ہمیں بار بار سننے کو ملتا ہے، کہیں پہ بھی ہم سن سکتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، جی لوگ کیا کہیں گے، تم یہ کام کر رہے ہو لوگ کیا کہیں گے، تم ادھر جا رہے ہو لوگ کیا کہیں گے، تم فلاں جگہ پہ کیوں گئے تھے۔ مطلب اس طرح بہت سارے اور فیکٹرز اور بہت ساری اور چیزوں کے اندر آپ اس جملے کو فٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہر کسی کے ساتھ ایکسپیرینس لازمی ہوا ہوگا اس کے لائف ٹائم کے اندر۔ تو میرے خیال کے اندر اس ماڈرنائزیشن کے دور کے اندر ہماری سوسائٹی میں اس جملے کی جو ہے وہ شدید تنقید اور مذمت کی جانی چاہیے اس پہ، کیونکہ دیکھیں اگر لوگ ہیں وہ کچھ نہ کچھ تو کہیں گے، لوگوں کا کام ہے کہنا، تو انہوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی ہے، لیکن اگر ہم ڈسٹریکٹ ہوتے رہیں گے ان کی باتوں سے اور دوسروں کے اوپینینز کو اپنے اوپر اتنا حاوی کر لیں گے، تو میرا نہیں خیال پھر ہم سکسیزفل ہو سکتے ہیں یا ہم آگے گرو کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ کہ اس کی مکمل مذمت کرنی چاہیے اس کی، اور اس کو ڈیفینڈ نہیں کرنا چاہیے، اس پہ مکمل طور پر اس کی جو ہے حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، ہر لیول کے اوپر اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے، تاکہ ہمارے جتنا ہمارا ٹیلنٹ ہے اور جو لوگ ہیں ہمارے وہ اپنے خوابوں کو پورا کرتا ہوا دیکھ سکیں اور اپنے خوابوں کو پورا کرتے ہوئے آگے چل سکیں، اور اس طرح وہ جو ہے ایک پراپر وے میں اس ملک کی بھی خدمت کر سکتے ہیں اور قوم کی بھی خدمت کر سکتے ہیں۔ اور اگر صرف ہم سب اسی جملے کے پریشر میں آ کے بیٹھ گئے کہ لوگ کیا کہیں گے لوگ کیا کہیں گے، تو پھر میرا نہیں خیال کہ ہم لوگ جو بھی کام کریں گے اس میں پراپر اپنے دل کے ساتھ کریں گے، کیونکہ وہ نہ تو ہماری پیشن کے اکارڈنگ ہوگا اور نہ ہی پھر ہم اس کو اس طرح سے کر سکیں گے جس طرح سے اس کو کرنے کا حق اگر سمجھا جاتا ہے۔ دیکھیں چھوٹی سی زندگی ہے، اس کو خوشیوں کے ساتھ جینا سیکھیں، خود بھی جئیں اور دوسروں کو بھی جینے کا مکمل حق دیں، اور بجائے یہ کہ دوسروں پہ تنقید کریں، ہاں ضرور کریں تنقید، لیکن تنقید جو ہے وہ مثبت ہونی چاہیے، اور تنقید برائے تنقید ہونی چاہیے، نہ کہ یہ کہ آپ کسی کو بالکل ہی دبا دیں۔ اور جی بالکل اگر کسی میں کوئی پازیٹیو جو ہے آپ کو ایٹریبیوٹس نظر آتی ہیں تو اس کی مکمل طور پر حوصلہ افزائی کریں اور اس کی تعریف کرنی چاہیے، اور میرے خیال میں اس جملے کو جو ہے ہمیں اپنی زندگیوں سے نکال دینا چاہیے مکمل طور پر بھی، اور اپنی سوسائٹی میں بھی اس کو ختم کرنا چاہیے اور اس کی حوصلہ شکنی کرنی چاہیے اس جملے کی، اور نہ جانے کتنی زندگیاں جو ہیں وہ اس سے جو دوبارہ جینا سیکھ سکتی ہیں اگر ہم اس ایک جملے کو ہی نکال دیں اپنی لائف میں سے۔ تو ہمیں اس پر مکمل طور پر عمل کرنا چاہیے، اور آپ سب کو بس میں یہی اتنا ہی کہوں گا کہ آپ لوگ جو ہیں اس جملے کو بالکل بھی اگنور کریں اپنی زندگیوں کے اندر۔ اب تک اگر آپ اس کو سنتے آئے ہیں تو وہ آپ کا پاس تھا، لیکن ابھی آپ اپنے فیوچر کے اگر پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو آپ نے اس جملے پر اب ہرگز بھی کسی کا بھی جو کہا ہوگا اس پہ کان نہیں دھرنے، اور اپنی بس دھن میں لگے رہیں، جس جگہ پر جانا چاہتے ہیں، جس لائن میں گھسنا چاہتے ہیں، جس پیشن کو فالو کرنا چاہتے ہیں، اس کو آپ مکمل طور پر اپنے پورے دل اور پورے یقین کے ساتھ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھتے ہوئے کریں، اور انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیاب کرے گا آپ کے مقصد کے اندر۔ لیکن آپ کو دیکھیں اپنے آپ کو خوش رکھنا ہے اور اپنے کاموں کو مکمل فل یقین کے ساتھ اور پوری دل جوئی کے ساتھ آپ نے اپنے کاموں کو کرنا ہے، تو میرا خیال ہے کہ آپ کو یقیناً چاہے آپ کسی بھی پروفیشن میں ہیں، چاہے آپ زندگی کے کسی بھی دوڑ میں ہیں، چاہے آپ زندگی کی کسی بھی مشکل میں ہیں، آسانی میں ہیں، آپ کے لیے یہی بات ایک یاد رکھنے کی ہے کہ اس جملے کو اپنے مائنڈ سے نکال دیں کہ لوگ کیا کہیں گے، اور اس سے آگے بڑھ کر قدم آگے بڑھا کر جینا سیکھیں، اور دوسروں کی بھی حوصلہ افزائی کریں، اور دوسروں کو بھی مکمل طور پر جو ہے آپ سپورٹ کریں،
تاکہ وہ اپنی زندگیوں میں کامیاب ہوں۔ دیکھیں، لوگوں کا کام تو یہی ہے، لوگوں نے تو کچھ نہ کچھ کہنا ہی کہنا ہے بس، لیکن آپ کو اپنے اوپر اتنا اعتماد ہونا چاہیے، اتنا کانفیڈنس ہو آپ کے اندر، آپ کی اتنی انٹیگریٹی ہو کہ آپ اپنے جو ڈیسیژن ہے اس پہ سٹینڈ کریں، اس کو آگے لے کے چلیں، پورے اپنے پیشن کے ساتھ آگے لے کے چلیں، اپنی ڈائریکشن کو فالو کریں۔ اور اس طرح کی جتنے بھی لوگ ہیں یہ جو باتیں کرنے والے ہیں، ان کو آپ کی کامیابی جواب دے گی، آپ کی کامیابی ان کے منہ پر جواب دے گی ان کو۔ تو وہی لوگ ہوں گے بعد میں جو آپ کے پاس آئیں گے کام کے لیے، یا آپ کو تعریف کرنے آئیں گے آپ کی۔ تو دیکھیں، آپ کچھ بھی کام کر رہے ہوں، لوگ تو لازمی آتے ہیں باتیں کرنے کے لیے۔ تعریف کرنے والے یقیناً لوگ کم ہوتے ہیں، اور جو تنقید کرنے والے لوگ ہیں وہ بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ تنقید کو بھی جو ہے وہ مثبت دینا چاہیے، آپ کے اندر اتنی اسٹرینتھ ہونی چاہیے، انر اسٹرینتھ اتنی اچھی ہونی چاہیے آپ کی کہ آپ کو برداشت کرنا آنا چاہیے۔ آپ جب تک برداشت نہیں کر سکیں گے چیزوں کو، تو یہ پریشر آپ کے اوپر بلڈ ہوتا رہے گا، اور آپ الٹیمیٹلی ڈپریشن میں چلے جائیں گے پھر۔ تو اس سارے جو ڈپریشن اور اس پریشر سے بچنے کا جو طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ پر یقین ایک تو آپ کا مکمل ہونا چاہیے، کہ وہ جو آپ کے لیے اس نے سوچ رکھا ہے اور جو آپ کی تقدیر میں ہے وہ ہو کے رہے گا، وہ اٹل ہے۔ اس کے بعد آپ کا اپنا سیلف کانفیڈنس، آپ کا پیشن، آپ کی ڈرائیو، یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں آپ کی ترقی کے لیے اور آپ کے کریئر میں آپ کی گروتھ کے لیے۔ باقی لوگوں کا کام ہے کہتے رہنا، ان کو کہنے دیں، وہ کہتے ہی رہیں گے، وہ ہمیشہ کہتے رہیں گے۔ وہ میں نے ایک جگہ پہ کہیں پہ پڑھا تھا کہ اگر آپ کے گولز اتنے مضبوط ہیں، واقعی میں اتنے مضبوط ہیں اگر آپ کے گولز، تو پھر لوگ لازمی ان پر ہنسیں گے، لازمی ہنسیں گے۔ اور اگر لوگ نہیں ہنستے تو آپ یقیناً سوچ لیں، دوبارہ سے سوچیں کہ آپ شاید کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ جو اتنا شاید اہمیت نہیں رکھتا پھر لوگوں کے لیے۔ تو جو تنقید کرنے والے ہوتے ہیں نا، آپ ان کے دل میں بھی ہوتے ہیں، ان کے دماغ میں بھی ہوتے ہیں، تبھی وہ لوگ آپ کو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، آپ پر تنقید کرتے ہیں آپ پر۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو اور یہ چھوٹا سا ایک میسج، جو بیماری ہماری سوسائٹی کے اندر یہ لوگ کیا کہیں گے کہ نام سے چل رہی ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم مکمل کوشش کریں گے، اور آپ لوگ اپنے اپنے اینڈ پر اس میں بھرپور حصہ ڈالیں گے اپنا، اور اس چیز کی حوصلہ شکنی کریں گے اپنے فیملی میں، اپنے فرینڈز میں، اپنے سرکل کے اندر۔ اور اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، اور اپنے اس چینل کا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک پر اور نیوز اپڈیٹس کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔